ہے جس سے لوگ رل گئے ہیں اور ملک میں ترقی رک گئی ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیے۔ بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کے وقت کا۔ اگر آپ نے کی باتیں نہیں سنی تو دو چار باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ کیا کہیں گے آپ ساری صورتحال پر، IMF کے ساتھ معاہدوں پر اور قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے؟ اور انہوں نے کہا کہ جو آپ نے نوکریاں دینی تھی، جو گھر دینے تھے، ان میں سے کوئی بھی منصوبہ پائے تکمیل کو آپ لوگ نہیں پہنچا سکے۔ دیکھیں کتنے بے شرم اور ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول لیتے ہیں، اور یہ بول بھی سکتے ہیں۔ آپ کو تو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا لندن میں کیا میری تو پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں ہے، بعد میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ اور کیلبری فون پر نامہ رانی سب کچھ یہ سامنے آ گیا ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کل کیپٹن صفدر نے بیان دیا ہے کہ مریم صفدر اگلی وزیر اعظم بنتی نظر نہیں آ رہی اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی دفن ہو گیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ تازہ تازہ گھر سے صدمہ ان کو ملا ہے جو جھوٹ بول رہی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ IMF سے تو ہماری حکومت آنے کے بعد انہوں نے دوبارہ ری-نیگوشیٹ ختم کیا ہے۔ ہماری حکومت ختم ہو گئی تھی، اب اقتدار میں پچھلے 10 ماہ میں یہ لوگ ہیں، انہوں نے کرنا یہ IMF سے اچھی ڈیل کرنا ہے نا۔ IMF کو ساتھدار کہتا تھا آگے میں IMF کو کیا سمجھتا ہوں، میں IMF کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، مجھے تو 25 سال ہو گئے ہیں IMF کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتے ہوئے۔ اب IMF نے ان کو کہہ دیا بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، 8 روپے بجلی کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے۔ مریم صفدر بتائیں کیوں بڑھنے جا رہی ہے؟ یہ تو کہتی تھی 1 روپیہ بھی کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو میاں نواز شریف کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے۔ تو بتائیں نا، اب میاں نواز شریف کہیں روتے نظر آ رہے ہیں؟ وہ تو لندن میں بیٹھے ٹھنڈی ہواؤں میں برگر پیزے اور کڑھائی گوشت کھاتے نظر آ رہے ہیں، اور تو کچھ نظر نہیں آتے۔ ختم کرنے کے حوالے سے بھی IMF نے بولا ہے کہ پہلے ساری سبسڈیز ختم کریں، کسانوں کو جو دے رہے ہیں بجلی پر اور دیگر طبقے کو ساری کی ساری ختم کرنی ہوں گی۔ دیکھیں یہ آپ بتائیں، یہ سبسڈیاں ختم کرنے نہیں جا رہے، یہ غریب کے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سائن کر رہے ہیں۔ خود انہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنے NRO کے لیے، کرپشن مقدمات معاف کروانے کے لیے سارے اقدامات انہوں نے کر لیے ہیں۔ لیکن یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ عمران خان کا نام استعمال کر کے یہ عوام کے اوپر مہنگائی کا نیا طوفان لا رہے ہیں۔ 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹنے جا رہا ہے مہنگائی کا۔ آٹا 160 روپے کلو ہو گیا، وہ دستیاب نہیں ہے لوگوں کو۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان نے معیشت تباہ کی۔ عمران خان تو اس کی تباہ کی کہ معیشت کو ٹھیک کر کے گیا تھا۔ جب 2018 میں آئے اس وقت بھی ٹیکسٹائل کو تالے پڑے ہوئے تھے، پاور لوم کو باڑ کے بھاؤ بک رہی تھی۔ آج پھر جو ہے وہی حال ہے، پاور لوم کو باڑ کے بھاؤ بک رہی ہے کہ 10 مہینوں کے اندر اور ساری ایکسپورٹ بند ہے، ساری پھیلے پڑے۔ بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔